السلام علیکم دوستوں، آپ نے ہمیشہ صرف کتابوں میں پڑھا ہوگا یا بزرگوں سے سنا ہوگا کہ اگر انسان حوصلہ کرے تو وہ پہاڑوں کا سینہ چیر کر اس میں دریا بھی بہا سکتا ہے۔ لیکن آج یہ جملہ صرف ایک قول نہیں رہا بلکہ حقیقت میں تبدیل ہو چکا ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ کسی اور نہیں بلکہ برکینا فاسو کا صدر ابراہیم تراورے نے کر کے دکھایا ہے۔ وہی برکینا فاسو جہاں کبھی مٹی خشک تھی، زمینیں بنجر تھیں اور لوگ پانی کے ایک گھونٹ کو ترس رہے تھے، آج اسی ریگستانی سرزمین پر ایک ایسا مصنوعی دریا بنانے کی تیاری ہو رہی ہے جو آنے والے وقت میں صرف کھیتوں کو نہیں بلکہ پورے ملک کی تقدیر کو سرسبز کر دے گا۔ ابراہیم تراورے نے ایک ایسا منصوبہ شروع کیا ہے جس پر اگر خلیجی ممالک بھی نظر ڈالیں تو کہیں گے یہ تو ہمارے خوابوں سے بھی بڑا ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس منصوبے کے بارے میں بتاؤں گا۔ لیکن ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، کسی بھی ملک کی ترقی صرف عمارتوں، سڑکوں یا ہتھیاروں سے نہیں ہوتی۔ اصل طاقت زمین سے اگنے والی فصلوں، پانی کی روانی اور کسان کے چہرے پر اطمینان سے جھلکتی ہے۔ لیکن برکینا فاسو کے لیے یہ سب کچھ صرف خواب تھا، لیکن کیونکہ یہ ملک ایک لینڈ لاکڈ ملک ہے، یعنی اسے کوئی سمندر نہیں لگتا، شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب چاروں طرف زمین ہی زمین ہے، لیکن ان زمینوں میں نمی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ لیکن فاسو کی 70% زمین یا تو صحرا ہے یا ایسی پہاڑی جہاں پانی پہنچنا بہت ہی ناممکن ہے۔ برسوں سے یہاں کے کسان آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن بارش کی دعائیں کرتے ہیں، اور وہ بھی کبھی کبھار ہو جاتی تھی۔ نہ دریاؤں کی روانی، نہ ندیوں کا بہاؤ، یہاں کی بیشتر علاقے شدید خشک سالی کا شکار ہیں۔ فصل سوکھ جاتی ہے، جانور پیاس سے مر جاتے ہیں اور لوگ خوراک کے ایک دانے کے لیے ترستے ہیں۔ یہ وہ حالات تھے جنہوں نے نہ صرف معیشت کو مفلوج کیا بلکہ لوگوں کے حوصلے بھی توڑ دیے۔ اور جب پانی ہی نہ ہو تو زراعت کہاں سے ہو؟ جب زمین خشک ہو تو فصلیں کیسے اگائیں؟ وہ چیلنج تھا جس نے ابراہیم تراورے کو مجبور کیا کہ وہ کچھ ایسا کریں کہ جو پہلے کسی نے سوچا بھی نہ ہو۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر ہم پانی کا بندوبست کر لیں تو باقی تمام مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، اور تب ہی اس نے فیصلہ کیا کہ اب ہم پانی کا انتظار نہیں کریں گے بلکہ ہم خود پانی کو زمین تک لے کر آئیں گے۔ لہٰذا اسی عزم کے ساتھ اس نے قوم کے انجینئرز، ماہرین پانی کے سائنسدانوں اور تجربہ کار لوگوں کو ایک خفیہ اجلاس میں جمع کیا اور ان کے سامنے ایک تصویر رکھا، صحرا میں ایک مصنوعی کینال بنانے کا منصوبہ جو نہ صرف زمین کو سیراب کرے بلکہ قوم کو خود مختار بنا لے۔ اس نے سب سے پہلے سوال یہی کیا کہ اگر بارش ہمارے اختیار میں نہیں تو کیا ہم پانی کے بہاؤ کو اپنے اختیار میں نہیں لا سکتے؟ سب کو ذہنوں میں خاموشی چھا گئی، لیکن تراورے کی آنکھوں میں آگ تھی۔ اس نے ایک خاکہ میز پر رکھا جس پر ایک طویل نیلی لکیر بنی ہوئی تھی جو ایک کینال تھی، وہ منصوبہ جو آنے والے وقت میں برکینا فاسو کی تاریخ بدلنے والا تھا۔ منصوبے کے مطابق شمالی برکینا فاسو کے پہاڑی علاقے جہاں قدرتی چشمے اور زیر زمین پانی موجود ہیں، ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے ایک مصنوعی جھیل میں تبدیل کیا جائے گا، اور یہ جھیل نہر کو مستقل بنیادوں پر پانی فراہم کرے گی۔ اس پانی کو سولر انرجی سے چلنے والے پمپوں کے ذریعے نہر میں دھکیل دیا جائے گا۔ نہر کی لمبائی 276 کلومیٹر ہوگی، یعنی اتنی لمبائی کہ برکینا فاسو کی ایک کونے سے دوسرے کونے تک جائے گی۔ اس کی چوڑائی 600 فٹ رکھی گئی ہے تاکہ ایک وقت میں کئی گاڑیاں، زرعی ٹرک یا واٹر پائپ لائنز اس کے ساتھ ساتھ حرکت کر سکیں۔ نہر کے کناروں پر ہر 5 کلومیٹر پر چھوٹی شاخیں نکالی جائیں گی جو قریبی دیہاتی کھیتوں اور بنجر زمین تک پانی پہنچائیں گی۔ ابراہیم تراورے نے اس منصوبے کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا۔ پہلے مرحلے میں 100 کلومیٹر کھدائی ہوگی جس کے لیے 4500 مزدور اور 900 مشینری استعمال کی جائے گی، جن میں زیادہ تر وہ پرانی کرینز اور بلڈرز شامل ہیں جو کبھی نظر انداز کر دیے گئے تھے مگر اب انہیں دوبارہ زندہ کر کے استعمال میں لایا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں باقی 176 کلومیٹر کھدائی مکمل ہوگی اور ساتھ ہی نہر کی شاخیں نکالی جائیں گی تاکہ پانی کا بہاؤ صرف ایک رخ پر نہ رہے بلکہ دور دراز کے علاقوں تک پہنچے۔ تیسرا اور آخری مرحلے میں نہر کے ساتھ ساتھ زرعی مراکز بنائے جائیں گے
बीज तकसीम के यूनिट खोले जाएंगे और किसानों को जदीद ज़राए तकनीक सिखाने के लिए मोबाइल ट्रेनिंग स्कूल्स का आगाज़ किया जाएगा। मंसूबे का हर पहलू मुकम्मल खुद कफालत पर मबनी है, यानी कोई बैरूनी इमदाद, कोई आलमी कर्ज और ना ही किसी मगरबी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट। माली तखमीना लगाया गया है कि ये तमाम सरमाया बर्किना फासो की कुदरती वसाइल, सोने की कानों, कौमी बचत और अवामी चंदे से हासिल किया जाएगा, जबकि हुकूमत की तरफ से एक ख़ास मुहिम शुरू की जा रही है जिसमें हर शहरी से कहा जाएगा कि आप सिर्फ एक बैज की कीमत दें, हम ज़मीन को सोना देंगे। और दोस्तों, तरावरे की हिदायत पर नहर के दोनों किनारे पर दरख्तों की कतारें लगाई जाएंगी ताकि ज़मीन के कटाव को रोका जा सके और साथ ही साथ माहौलियाती इंतज़ाम बेहतर होगा। इन दरख्तों के बीच छोटे जानवरों के लिए चहराएगाहें बनाई जाएंगी ताकि गाय, बकरियां और ऊँट भी इस नए सब्ज़ इनकलाब का हिस्सा बन सकें। नहर के किनारे पक्की सड़कें तामीर होंगी ताकि खेतों तक रसाई आसान और किसान को अपनी फसल मार्केट तक पहुँचाने में कोई दिक्कत ना पेश हो। 5 लाख एकड़ ज़मीन इस नहर से बराह रास्त सैराब होगी और अगले 5 सालों में ज़राई पैदावार में 60% से भी ज़्यादा इजाफा होगा। इससे बरामदात में 2 गुना इजाफा होगा, जिससे ज़र मुबादला में कई गुना इजाफा मुतवक्के है। और यूँ बर्किना फासो का नाम सिर्फ अफ्रीका नहीं बल्कि दुनिया के ज़राई ममालिक की सफ़ में आ जाएगा। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ माशियत नहीं है, ये एक रूहानी तहरीक भी है। तरावरे खुद इस मंसूबे पर निगरानी के लिए हर हफ्ते साइट पर आता है, मज़दूरों के साथ खड़ा होता है और इनके साथ दोपहर का खाना भी बांटता है। जब अजान की आवाज़ आती है तो मशीनें बंद हो जाती हैं और खुदाई के कपड़ों में लिपटे हुए मजदूर मिट्टी पर सजदा करते हैं। गोया ज़मीन भी जान गई होगी कि अब इसे नई ज़िंदगी मिलने वाली है। नाज़रीन, अगर आपको लगता है कि इब्राहिम तरावरे जैसे लीडर सिर्फ किताबों में होते हैं तो अब इस वक्त आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि दुनिया जान सके कि इस तरह के लोग किताबों में नहीं बल्कि रियलिटी में भी होते हैं। अगर आप भी कोई अपनी कीमती राय इस वीडियो के मुतालिक रखते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में मेरी और आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आमीन।